إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین، ساری تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہاں کا خالق، مالک، رب اور پالنہار ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کو اس کائنات کے اندر پے در پہ بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خاص طور سے ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین تاجدار بطحا نبی کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و بارک علیہ۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس ٹاپک پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے وہ موضوع دیکھا اور پڑھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ کیا ہم متقی ہو گئے، یا انسانی زندگی میں تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کوشچن، یہ سوال اس لیے رکھا گیا کیونکہ شوال سے پہلے جو مہینہ ہم گزار کر آئے ہیں، بڑا ہی مقدس مہینہ رمضان کا مہینہ تھا، جس کے روزوں کا بہت سارے مقاصد ہیں۔ اس میں سے ایک اہم مقصد جو آپ بارہا سنتے آئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسانی زندگی میں تقوی کی بہت اہمیت ہے۔ تقوی ایک ایسا ورڈ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کے معانی میں ایک جہاں آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر تقریباً اللہ رب العالمین نے 88 مرتبہ 88 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور تقوی قرآن مجید میں 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے: توحید، عبادت، اخلاص، ڈرنے اور بچنے کے معنی میں۔ ڈرنا اللہ رب العالمین سے اور بچنا گناہوں سے۔ تو یہ تقوی کا معنی ہے۔ اس کا مفہوم آپ یوں سمجھیے، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مشہور صحابی رسول سے پوچھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے ابی، آپ مجھے تقوی کے بارے میں بتائیے۔ کہا امیر المومنین، آپ مجھ سے تقوی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کہا آپ کو کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرنے کا موقع ملا؟ ایسا راستہ جو تنگ ہو، دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کیا آپ کو کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا موقع ملا؟ کہا بارہا ایسا ہوتا ہے۔ کہا کہ جب آپ گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ کہا انتہائی احتیاط کے ساتھ، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے پاؤں کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کوئی کانٹا ہمارے پاؤں میں نہ چبھ جائے، اس لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے جس طرف آپ نظر دوڑائیں گے، دنیا کے چاروں طرف آپ کو برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی، اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں، چاہے عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، ان تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ گزر کے 1 مہینہ ہو گئے، اور اس کے باوجود ہمارے اندر تقوی نہیں آیا،
اللہ کا ڈر خوف نہیں آیا. رمضان سے پہلے جو حالت میری اور آپ کی تھی اسی حالت پہ ہیں تو پھر روزہ رکھ کر کے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ نمازیں، صوم و صلات، صدقات و خیرات کر کے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہ ہو. ہم تو دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اگر ہوتا تو رمضان کے مقدس مہینے میں مسجدوں کی جو حالت تھی آج وہ کیوں نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ رمضان کے مہینے میں ایسا محسوس ہوتا تھا، پانچوں وقت ایسا لگتا تھا جمعہ کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ فجر میں بعض مساجد میں مؤذن اور امام دونوں پڑھ کے فجر چلے جاتے ہیں. کہاں گیا ہمارا تقویٰ؟ کہاں گیا اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف؟ انسان کے اندر طرح طرح کے خواہشات پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے خواہشات کی پیروی کرنے کا حکم نہیں دیا. کس کی پیروی کرنی ہے؟ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. طرح طرح کے خواہشات. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، کلیئر کٹ ہے. کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کھانا حلال ہے اور کیا نہیں کھانا حرام ہے، کیا چیزیں پہننا حلال ہے جائز ہے اور کیا چیزیں نہیں پہننا حرام اور ناجائز ہے. ساری چیزیں کلیئر کٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ. ان دونوں کے درمیان ایک اور چیز ہے، مشتبہ چیزیں، شک و شبہ والی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. یہ مشتبہ ہے. لا يعلمهن كثير من الناس. لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانتی ہے. لوگ نہیں جانتے ہیں وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ. جو اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، شک والی چیزوں سے بچا لیا کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، آیا وہ ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. ظاہری طور پر اس سے فائدے بہت ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے ہمارے لیے. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ. جس نے اپنے اس شک والی چیزوں سے بچا لیا، اپنے آپ کو دور کر لیا، شک والی چیزوں کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. لیکن آج شک والی چیزیں کیا؟ آج کلیئر کٹ ہے جو چیزیں حرام ہیں لوگ اسے بھی انجام دے رہے ہیں، لوگ وہ بھی کر رہے ہیں. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے. مسلمانوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا. ایک اور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، جس کے راوی یہ حدیث حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے درس دیا، واعظ و نصیحت کی. الحمدللہ ہماری اپنی مسجدوں میں درس کا اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، واعظ و نصیحت کی صحابہ کو. ایسی واعظ اور ایسی نصیحت، اللہ کی قسم راوی حدیث بیان فرماتے لوگوں کے دل ڈر گئے، کانپ گئے، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نصیحت، آپ کا واعظ، آپ کا بیان، آپ کی تقریر ایسا ہے جیسے ایک آدمی ہمارے بیچ میں برسوں سے رہا ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہو اور ہم سے کچھ نصیحتیں کر رہا ہو، ہم سے الوداع کہہ رہا ہو.
آپ کی وصیت اور نصیحت تو ایسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ اور نصیحت کر دیجئے, اور نصیحت کر دیجئے, کچھ اور بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اوصیکم بتقوی اللہ. لوگوں, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تم تقوی اختیار کر لو. میں تمہیں سننے کی, اطاعت و فرما برداری کرنے کی, اور اس کی پیروی کرنے کی, اس کی بات ماننے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. کس کی؟ جو تمہارے درمیان تمہارا امیر بنا دیا جائے, چاہے وہ کالا کلوٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. تمہارا امیر مقرر ہے, اگر وہ تمہارا حاکم ہے تو تمہیں اس کی پیروی کرنا ہے, اس کی پیروی کرنا ہے. آج کیسے حالات ہیں, آج کیسے حالات ہیں, آج کیسے لوگ ہیں. آج میں تمہاری بات مانوں, میں تمہاری بات سنوں, تم کون ہوتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. چاہے جیسا بھی ہو, اگر امیر مقرر ہے, جائز چیزوں پر, قرآن و سنت پر چلنے کا حکم دیتا ہے, ہمیں ان کی بات تسلیم کرنی ہے, ماننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں خاندان کی بنیاد پر, قبائل کی بنیاد پر, عمر کی بنیاد پر کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہے, نہیں ہے کوئی فرق اور تفاوت. لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, اور کسی شہری کو دیہاتی پر, اور کسی دیہاتی کو شہری پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, کوئی برتری حاصل نہیں ہے, صرف تقوی کی بنیاد پر. اگر ڈر ہے, خوف ہے, مخلص ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, ان کی عزت ہے اللہ کے ہاں, ان کا مقام ہے, ان کی فضیلت ہے, اور ایسے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. تو بہرحال اس حدیث کے اندر بھی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ تقوی. جس انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے, اللہ کی قسم وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے, بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جان بوجھ کر کے وہ کبھی گناہ کا کام نہیں کرتا, غلط راستے پر نہیں چلتا. انسان ہونے کے ناطے کبھی ہو جاتا ہے, لیکن اکثر و بیشتر وہ گناہوں سے بچتا ہے, غلط راہوں پہ بچتا ہے, غلط راہوں پر چلنے سے بچتا ہے. تقوی کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے آدم کی اولاد, اے بنی آدم, ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل فرمایا ہے. وہ لباس جو لباس تمہارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کام آتا ہے, جو لباس تمہارے بدن کو چھپانے کے لیے کام آتا ہے, جو لباس تمہیں خوبصورت دکھنے کا ذریعہ بنتا ہے, جس لباس کے ذریعے سے تم خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہو. انسان لباس پہنتا ہے کیوں؟ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے, اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے, خوبصورت دکھنے کے لیے, اچھا دکھنے کے لیے. اپنی استطاعت بھر کپڑے خریدتے ہیں, دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, لیتے ہیں کپڑے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ میرے بدن پر یہ جچے گا نہیں جچے گا. کیوں؟ خوبصورت دکھنے کے لیے, اچھا دکھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس نازل کرنے کا یہ مقصد بیان فرمایا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا,
اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل فرمایا جس لباس کے ذریعے سے اپنے بدن کو ڈھانپتے ہو اور خوبصورت دکھنے کے لیے تم لباس کو پہنتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک اور لباس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے۔ وہ لباس کون سی لباس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لباس تقوی کا لباس ہے جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ظاہری لباس، یہ دنیا کے اندر جو لباس ہم پہنتے ہیں، تم اپنے بدن کو ڈھانپتے ہو، ظاہری طور پر تم خوبصورت دکھتے ہو، لیکن تقوی کا لباس ایک ایسا لباس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تقوی کا لباس جو تمہارے باطن کو، تمہارے اندر کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! تقوی کا لباس بہت ہی بہترین لباس ہے، جس کے اندر یہ تقوی کا لباس پیدا ہو جائے، اللہ اس کے باطن کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کے اندر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کے باطن کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تقوی کے لباس کا کمال ہے، یہ تقوی کے لباس کا کمال ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کا لباس پہنا ہو؟ اگر تقوی کا لباس ہم پہنے ہوتے تو آج ہم اس روش پر نہ چلتے جو ہم پہلے چل رہے تھے، ہم گناہوں سے بچتے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے، صوم و صلات کے پابند ہوتے، لیکن اس کے باوجود آج ہم جیسے چاہتے ہیں اپنی منمانی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ آخرت کی فکر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے۔ اگر تقوی کا لباس نہیں ہے، آپ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کتنے بڑے اسٹیٹس کے حامل ہیں، آپ کتنے بڑے پارسا ہیں، آپ کتنے بڑے آپ معزز اور مکرم ہیں لوگوں میں، لیکن تقوی نہیں ہے، اللہ کی ہاں آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان ہے لیکن کسی بڑی بیماری کا شکار ہے، ایسی بیماری جو لا علاج کینسر کا پیشنٹ ہے، دکھنے میں اچھا دکھتا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس نوجوان کا رشتہ آپ کے یہاں لے کر کے آئے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ بیمار ہے، آپ ایکسپٹ کریں گے؟ کریں گے ایکسپٹ؟ نہیں۔ کیوں؟ دکھنے میں اچھا ہے، چلتا پھرتا ہے ہمارے بیچ، کھاتا پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہم کیوں ٹھکرائیں گے؟ اس لیے کہ اندر صحیح نہیں ہے، باطن صحیح نہیں ہے، بیمار ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العالمین کہ یہاں ایسے لوگوں کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے جن کا باطن غلط ہو، جن کا باطن صحیح نہیں ہو، جن کا باطن خراب ہو، لوگوں کے درمیان اچھا بننے کی کوشش کرتا ہو لیکن اندر سے معاملہ خراب ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا، متقی بن کر کے اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ اکبر! اس دنیا کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ کون ہے؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی متقی اور کوئی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن ڈر اور خوف کس قدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، اچانک کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ کو آواز دی، نوکرانی کو آواز دی، بلایا، ایک مرتبہ بلایا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سن کر کے انسنی کر دی، دوسری بار بلایا، دوسری بار بھی کوئی جواب نہیں ملا، تیسری بار آپ نے آواز دی، تیسری بار بھی آواز سن کر کے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ امہات المومنین حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا باہر جا کر کے دیکھتے ہیں صحن میں وہ خادمہ بکری کے ایک بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خادمہ تو باہر صحن میں کھیل رہی ہے, آپ کی آواز بآسانی وہاں تک پہنچ سکتی ہے, لیکن سننے کے بعد وہ انسنی کر رہی ہے, آپ کی آواز کو سن کر کے وہ نہیں آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور کہا کہ تم نے میری آواز کو سنی اور سننے کے بعد تم نے جواب نہیں دیا, کیوں نہیں آئے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے, میرا جی چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ ایک مسواک کو رکھتے تھے اپنے جیب میں, وضو کرتے وقت آپ مسواک کرتے تھے, آپ کی سنت رہی ہے یہ, ہمیشہ رکھتے تھے. کہا میرا جی چاہتا ہے میں اس مسواک سے تمہاری پٹائی کروں اور تمہاری حرکت پہ میں تمہیں اس کی سزا دوں, لیکن پھر مجھے اللہ کا ڈر اور خوف ہے, اللہ کا ڈر اور خوف ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ سزا میری طرف سے تمہارے اوپر زیادہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کے بارے میں میرا مواخذہ کر لے. اللہ اکبر, یہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے, اللہ کا ڈر اور خوف ہے. مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسی شخصیت جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ دنیا میں سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے, ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا, یا اللہ تو ہی دینا, تو ہی دینا. ایسی شخصیت نہ جانے کتنی بار جنت کی خوشخبری سنائی. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صحابی سے کہا سنی ہو جاتی ہے, حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا سنی ہو جاتی ہے. یہ کہا سنی بھی ان کی اپنی کہا سنی تھی, میری اور آپ کی طرح نہیں. آج میری اور آپ کی کہا سنی کیسی ہے؟ ہوتی ہے ایک سانس میں نہ جانے کیا کیا باتیں پورے خاندان کو گنوا ڈالتے ہیں, تو ایسا ہے, تیرا باپ ایسا ہے, تیری ماں ایسی ہے, فلاں, ارے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. سوچ سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہا سنی ہو گئی تھی, کیا کہے ہوں گے, کیسی باتیں ہوئی ہوں گی. بہرحال ہو گئی, انسان ہے, کہا سنی ہو گئی, بات ختم ہوئی, دونوں اپنے گھر کو چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے, احساس ہوا غلطی میری ہے, شروعات میں نے کی تھی, میری غلطی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, نبیوں کے بعد دنیا کا سب سے بہتر انسان اگر اس دنیا میں کوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں غلطی میری ہے, مجھے معافی مانگ لینا چاہیے. احساس ہوا. اللہ اکبر, آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلطی کا احساس پیدا کرتے ہیں, اپنے آپ میں کہتے ہیں غلطی میری ہے, شروعات میں نے کہتی, مجھے معافی مانگ لینا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ربیعہ بن کعب باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. حضرت ربیعہ بن کعب نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا بات ہے؟ اگر کوئی بات تھی آپ مجھے کہہ دیتے, میں خود ہی آپ کے پاس چل کر کے آ جاتا, آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اے ربیعہ بن کعب, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں کے اندر کہا سنی ہو گئی تھی, مجھے ریئلائز ہوا, مجھے یہ احساس ہوا غلطی میری ہے, شروعات میں نے کی تھی, لہذا اے ربیعہ بن کعب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو, اور اگر معاف نہیں کرو گے جتنی باتیں میں نے تمہیں کہہ سنائی اتنی باتیں تم بھی مجھے کہہ لو اور سنو. اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے یا اگر تم مجھ سے بدلہ بھی نہیں لو گے تو جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تمہاری شکایت لگا دوں گا. اللہ اکبر, باتیں ہو رہی تھیں, آزو بازو کے لوگ جمع ہو گئے, ربیعہ بن کعب کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے. کہا کہ ربیعہ کیا بات ہے,
کیا بات ہے ربیہ؟ کہا کہ یہ دیکھو ابو بکر ہیں جو میرے پاس آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے. ہم دونوں کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی تھی، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. اگر میں معاف نہ کروں، بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر بدلہ نہ لو تو کہتے ہیں کہ میں شکایت لگا دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لوگوں نے کہا ابو بکر تم کیسے آدمی ہو؟ ارے شروعات تم نے کی ہے اور تم خود ہی معافی مانگ رہے ہو. معافی نہ دینے کی صورت میں تم شکایت لگانے کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خاموش کرا کہ خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہیں، تمہیں نہیں پتا ہے ان کے بارے میں. اللہ اکبر. کیا کہا لوگوں سے؟ اے لوگو تمہیں نہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے ایسا آدمی ہے جو لوگوں کو بہت عطا کرتے ہیں، جو سچ کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں. مفسرین کرام کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ شخصیت ہے. ابو بکر اور میرے درمیان کا سنی ہو گئی ہے، انہیں ریئلائز ہوا ہے میرے پاس یہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو دنیا ہی کے اندر ختم کر دیں، آخرت میں لے جانا نہیں چاہتے ہیں، آخرت کو لے جانا نہیں چاہتے ہیں. معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے. اگر میں نے ان کو معاف نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف نہیں کیا، کیا کہا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا لوگوں اگر آج میں نے ابو بکر کو معاف نہیں کیا تو ابو بکر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور میری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا دیں گے. اے لوگوں ابو بکر اگر مجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے رسول جن سے ناراض ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جائے گا، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا وہ انسان ناکام اور نامراد ہو جائے گا. اے لوگوں اگر ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو ربیعہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا معاملات تھے، یہ صحابہ کے معاملات تھے جو آپس میں کہا سنی ہونے کے بعد فوراً اصلاح کر لیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے اور معافی مانگ لیتے تھے. ہم اور آپ، میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ میں ابو بکر، میں عمر، میں فلاں، اس سے معافی مانگنے جاؤ. ارے وہ ہوتا کون ہے؟ آج برسوں سے اللہ کی قسم سگا بھائی ایک دوسرے بھائی کے خلاف برسرے پیکار ہے، دشمن بنا ہوا ہے، سالوں سے باتیں بن ہیں. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، خاص کر اہل حدیثوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے ایسے معاملات آپ تہیا کیجئے، آپ ان سے معافی مانگ لیجئے، آپ ان سے رجوع کر لیجئے. آپ معافی مانگیں گے اللہ کی قسم آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ کا مقام اونچا ہو جائے گا. دنیا کے لوگ چاہے آپ کو کچھ بھی کہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا. اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ. یہ ڈر، یہ خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سیدھے راستے پر چلیں گے. انشاءاللہ غلط راستے پر بھٹکنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جب تم غلط راہ پر چلنے کی کوشش کرو گے تمہارا تقویٰ، تمہارا ایمان تمہیں روک لے گا اور تمہیں منع کر دے گا اور تمہیں گناہوں سے انشاءاللہ العزیز بچائے گا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ حجرات کی 13 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی تم شناخت کر سکو، ایک دوسرے کے بارے
بارے میں جان سکو. یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. فخر کی بنیاد پر نہیں اور انا جتانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے نہیں. یہ خاندان، یہ قبیلے. آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ میں تو پٹھان ہوں، میں تو سید ہوں، میں تو قریشی ہوں، میں تو ایسا ہوں اور میں تو وہ ایسا ہوں. نہیں، یہ ساری چیزیں صرف تعارف کے لیے، شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، برتری جتانے کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمہاری اصلیت ایک ہے، تمہاری حیثیت ایک ہے، اور یہ شناخت کے لیے تمہیں قنبوں اور قبیلوں کے اندر بانٹ دیا ہے. ورنہ اللہ کے یہاں معزز اور مکرم کون ہے؟ جانتے ہیں کون ہے معزز اور مکرم؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ جو متقی ہے، پارسا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، خوف رکھنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں معزز اور مکرم ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی سے نوازتا ہے. اگر چاہتے ہو دنیا میں عزت ملے، آخرت میں ہمارا اونچا مقام ہمیں حاصل ہو، تو شرط یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اچھا ایک بات کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اخیر میں کہا کہ ان اللہ علیم خبیر. اللہ جانتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اللہ چاہتا تو دوسری صفت بھی بیان کر دیتا تھا. اللہ غفور الرحیم ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے، شیء قدیر ہے، کوئی دوسری صفت بھی بیان کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے اور اللہ خبر رکھنے والا. اس سے پہلی کی جو آیتیں ہیں بڑی اچھی آیتیں ہیں، بڑی اچھی آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلم سوسائٹی کی ایک مکمل طور پر تشکیل دی ہے اور کیسا رہنا ہے وہ بتایا ہے. اور کہا کہ مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کی چغلی نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کے خلاف بدزن نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کو برے نام سے پکارا نہیں جا سکتا، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتا. کیونکہ ایمان لانے کے بعد یہ فاسق و فاجر والا کام ہے، ایسا نہیں کر سکتے. غیبت، چغلی، لعن و طعن، سازشیں اور ان تمام برائیوں سے، بغض و حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا کہ تم ایسا کام نہ کرو. کیوں؟ تمہاری حیثیت ایک ہے، جس کی تم برائی کر رہے ہو، جس کی تم عزت کو اچھال رہے ہو، وہ بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے تم آئے. تمہاری حیثیت جو ہے ان کی بھی وہی حیثیت ہے. کہا بھیا جب تم سب ایک ہو تو پھر تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم دوسروں کی برائی بیان کرو، دوسروں کی غیبت بیان کرو، دوسروں کے بارے میں حسد رکھو اور دوسروں کو برے القاب سے پکارو، دوسروں کی عزت کو اچھالو. نہیں. اور دنیا میں ظاہری طور پر نماز روزے کا پابند رہو، ظاہری طور پر تم اپنے آپ کو لوگوں میں بہت بڑا پارسا بنوانے کی کوشش کر لو، اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر لو کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، لوگوں سے کہلوا لو. لیکن تمہارا باطن کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے کہا تم متقی اور پرہیزگار ہو یا نہیں ہو، اللہ جاننے والا ہے اور اللہ خبر رکھنے والا ہے. لہٰذا اگر عزت چاہتے ہو تو ایسی صورت میں تمہیں اللہ کا متقی اور پرہیزگار بننا ہوگا، ڈرنا ہوگا، خوف رکھنا ہوگا. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں. انشاءاللہ دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبت اور پریشانیوں سے نجات ملے گا، اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید حاصل ہوگی. اللہ سے ڈرو گے. لوگ کاروبار کے تعلق سے پریشان ہیں، لوگ کاروبار کے تعلق سے پریشان ہیں، ریئل اسٹیٹ کرنے والے پریشان ہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا کام نہیں بن رہا ہے، کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، بیچ میں کوئی آڑے آ جاتا ہے، کہیں کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا، کہیں کسی نے کچھ اور تو نہیں کروا دیا. کسی
کسی نے کچھ نہیں کروایا، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ اللہ کی قسم، اللہ تمہارے لیے سارے راستے کو آسان کر دے گا، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا تمہیں گمان تک بھی نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے کہاں سے دے رہا ہے اور کیسے دے رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اللہ کا ڈر خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برے اعمال، برے کردار، برے اخلاق سے ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس امت کا نوجوان طبقہ بے راہ روی کا شکار ہے، یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ وقت مقررہ پر باجماعت نمازوں کو مسجد کے اندر آ کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی بہن ہاسپٹلوں کے اندر زیر علاج ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کے خلاف آئے دن ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، یا اللہ دشمنوں کو ان کی سازشوں میں تو انہیں ناکام بنا دے، یا ہدایت نصیب فرما، مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اسلام کی سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو دین ایمان پر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ ذکرکم وادعوہ یستجب لکم، لذکر اللہ تعالی وعز وجل واتم وہم اکبر۔